أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد و آل محمد. ادھر بیٹھو پلر نہ چاچا ادھر بٹھاؤ پلر کے ساتھ. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وہ جو لوگ ستون کے پیچھے چھپے ہوئے سامنے آ جائیں، سامنے آئیں، سامنے سے آ کے بات سنیں، وہ زیادہ اچھا رہتا ہے. فاصلے کی رعایت رکھیں، اس میں نہیں ہے، لیکن سامنے جگہ بہت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ میں آیت کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر وہ خواتین و حضرات جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال نہیں ہیں، ان کی ارواح کو ایصال ثواب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. وبعث ثواب أهل الكلام من جميع الهزار إلى أرواحهم ملك الزهراء وأبيها وبالها وبنيها. اللهم اغفر لهم واجعلهم عندك في أعلى عليين وارحمهم وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بر محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اللہ کے دین سے پھر جائے گا، منہ موڑے گا، مرتد ہو جائے گا، اللہ کے دین سے نکل جائے گا بے اصطلاح سیدھے سیدھے، تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا. تو مجھے جو خدا کے دین کو چھوڑ کے چلا جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ظاہر ہے کہ ذات ربوبی ایسی ہے جسے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ انسانوں کی دسترس سے ماوراء ہے. آئے سننا تو پروردگار عالم فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ جو ہے وہ یہ سین اور صوفہ دو کلمات ہیں جو فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتے ہیں، اور سین جب آتا ہے تو مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے، یعنی عن قریب. آیا سن میں سیاتی اگر ہوتا تو اس کا مطلب ہوا کہ عن قریب خداوند عالم ایک قوم کو لائے گا، لیکن یہاں سیاتی نہیں ہے بلکہ سوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم کو لائے گا. کب لائے گا؟ اس میں مدت بھی لگ سکتی ہے. آیا سمجھ میں؟ کافی وقت بھی لگ سکتا ہے. گویا یحبہم ویحبونہ، کہ جس کو خدا دوست رکھتا ہوگا اور وہ قوم جو ہے وہ خدا کو دوست رکھتی ہوگی، وہ لوگ خدا کو دوست رکھتے ہوں گے. یہ ایک خصوصیت ہے اس قوم کی. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ قوم جو ہے وہ اہل ایمان کے سامنے سرنگو ہوگی، خاضع ہوگی، متواضع ہوگی، منکسر ہوگی، جھکی ہوئی ہوگی اہل ایمان کے سامنے. اعزۃ علی الکافرین، لیکن کافروں کے سامنے جو ہے وہ سربلند ہوگی، صاحب عزت ہوگی، صاحب غلبہ ہوگی. ایسے میں اور کافروں کے سامنے جو ہے وہ اپنے پورے تمطراق کے ساتھ پیش آئے گی وہ قوم. یہ دو خصوصیتیں ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ قوم ایسی ہوگی کہ جو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کرتی ہوگی. اس قوم کے افراد اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور یہ آخری خصوصیت ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، سرزنش کرنے والے کی سرزنش سے گھبرائیں گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے اور دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ صاحب وسعت ہے
اللہ کا فضل بہت وسیع ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آیہ کریمہ ہے کہ جس کو ہم کوشش کریں گے اس کے بعد اگر زندگی رہی تو آپ حضرات کے سامنے ہر روز اس کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور تاکہ یہ آیت یاد ہو جائے، ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن کم سے کم ایک آیت سنا کر کے ہم ایک درجہ بلند ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ ویسے اگر میں ایک سوال کروں یہاں پہ موجود مجمع سے تو مجھے نہیں لگتا کوئی جواب دے پائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب سال بسال آپ لوگ جو ہے وہ مجھے تحمل کر ہی رہے ہو، تو پچھلے سال میں نے کس آیت کے اوپر خطاب کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ بہرحال یہ کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے یا اتنا ضروری نہیں ہے کہ جس کا جواب ہر ایک کو آتا ہو، لیکن یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ مجلس میں آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجلس میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کان سے سنو دوسرے سے نکال دو۔ ہم جب ادھر ادھر تقریریں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور دوسرے لوگوں کے سامنے جب ہماری گفتگو ہوتی ہے، بڑے لمبے چوڑے خطابات ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں صاحب یہ ایک درسگاہ ہے، تو درسگاہ کا جو اصلی طالب علم ہے اسی کو کچھ نہیں آتا ہے تو دوسرے کو کیا پڑھائے گا؟ کوئی درسگاہ کے تو طالب علم ہم لوگ ہیں نا۔ یہ عزاداری ہے، ایک درسگاہ ہے، یونیورسٹی ہے، ایسے سمجھ میں ایک مکتب ہے، ایک بہت عظیم نظریہ ہے عزاداری جو ہے۔ دنیا میں اس طرح کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، بہت بڑی آئیڈیالوجی ہے۔ اس طرح کی کوئی آئیڈیالوجی دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے کہ جو ہمگیر ہے اور اس کے اندر سب کچھ پایا جاتا ہے، ہر قسم کی بات اس کے اندر موجود ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس آئیڈیالوجی کو پڑھنے والے، اس نظریے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ کون ہیں؟ عزادار ہیں۔ آئے سمجھ میں؟ تو عزاداروں کو تو کم سے کم جو بھی اس میں مواد پیش کیا جائے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر وہ یاد نہیں رکھتے ہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ عمل کرنے کے لیے یاد رکھنا ضروری ہے، اور یاد نہیں رکھو تو عمل نہیں کر پاؤ گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا، یعنی کم سے کم دنیا میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اسٹوڈنٹ جو کہ بیٹھے ہیں یہاں پہ زیادہ تر، تو میں اسی انداز میں گفتگو بھی کروں گا۔ بھائی ہمیں دو جگہ فائدہ لینا ہے عزاداری سے، ایک دنیا ہے، دوسرا آخرت ہے۔ سمجھ میں آخرت کا جو ہے مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی ہم جب آ گئے ہیں یہاں پہ تو انشاءاللہ ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، ہمارے کھاتے میں کچھ نہ کچھ چڑھ جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل خالی رہے گا، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم اس سے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس سے کتنا سبق حاصل کرتے ہیں، اس کو کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آدمی اس کو یاد رکھے، برابر اس سے سبق حاصل کرتا رہے، تو اس کی زندگی میں ہمیشہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مغبون ہے وہ شخص، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مغبون ہے وہ شخص جس کا کل کا دن آج کے دن کے برابر ہو، اس میں کوئی فرق نہ ہو، کوئی تبدیلی نہ آئے۔ جیسے کل کھایا پیا سوئے جاگے اٹھے بیٹھے، اسی طریقے سے آج بھی کھایا پیا سوئے بیٹھے اٹھے جاگے یہ کیا وہ کیا، اور اس کے بعد کل بھی آنے والا کل بھی اسی طرح کا ہو، تو یہ شخص جو ہے یہ دھوکے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، اس کو کوئی فائدہ لائف کا جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ آدمی نے کل جو کیا ہے آج اس سے بہتر کرنا چاہیے، آنے والے کل میں اس سے اور بہتر کرنا چاہیے، تاکہ بہتر سے بہتر کی طرف بڑھتے ہوئے انسان اپنے اس عظیم ترین معال تک پہنچ سکے کہ جس کا نام ہے لقاء اللہ۔ مومن کے لیے جنت نہیں ہے، جنت تو عام لوگوں کے لیے ہے، سمجھ میں آیا؟ مومن کا شرف اس سے اور زیادہ ہونا چاہیے، اور زیادہ اونچا ہونا چاہیے، جنت سے اور آگے، اور جنت سے آگے جو ہے وہ لقاء اللہ ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات۔ سمجھ میں آیا؟ دیدار نہیں، ملاقات۔ ہم لوگ اکثر دیدار کے پیاسے رہتے ہیں، رسول کا دیدار ہو جائے، امام زمانہ کا دیدار ہو جائے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کا دیدار ہو جائے، یہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی۔
تو دیدار کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، آیا سمجھ میں؟ ملاقات جو ہے وہ معنی رکھتی ہے، لقاء، سمجھ میں آیا؟ تو ہم اس شرف اور فضیلت کے اوپر فائز ہوں کہ جسے لقاء اللہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی طریقے سے مغبون رہے، دھوکے میں رہے، خسارے میں رہے، کل کا دن بھی اسی طرح کا، آج کا دن بھی اسی طرح کا، بلکہ الٹا جو ہے وہ سستی میں اضافہ ہو رہا ہے، تنبلی میں اضافہ ہو رہا ہے، آیا سمجھ میں؟ اور بے خبری میں اضافہ ہو رہا ہے، بے خبری میں اضافہ ہو رہا ہے، بجائے علم میں اضافہ ہونے کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی نے جتنا حاصل کیا ہے اس کے اوپر اور اضافہ نہیں کرے گا تو علم میں گھاٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر ایک ظرف ہے اور وہ ظرف علم کہلاتا ہے، وہ ظرف علم جو ہے اس کا پر ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ بھر جائے اور اس کے بعد آدمی اس میں سے استعمال کرنا شروع کر دے تو طبیعی بات ہے کہ ظرف میں سے نکالتے رہو گے، اس میں ڈالو گے نہیں تو ظرف ایک دن خالی ہو جائے گا، آئے سمجھ میں؟ لہذا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جب ہم مکتب عزاداری کے اسٹوڈنٹ ہیں، مکتب عزاداری کے طلاب ہیں، تو ہمیں اس سے کچھ حاصل کرنا چاہیے، اس سے کچھ یاد کرنا چاہیے، اس سے کچھ سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کر کے اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا آپ حضرات کی؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خود آپ حضرات دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ جتنے طلاب تشریف فرما ہیں، طلاب سارے طلاب ہیں مکتب امام حسین علیہ السلام کے، آئے سمجھ میں؟ ان میں سے کچھ کے بزرگ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، کچھ کے بزرگ چاند ایک، باقی جو ہے خود بزرگ ہیں یا پھر ان کے بزرگ آئے نہیں، مجلس میں تشریف نہیں لائے۔ ایک سوال ہے کہ وہ کیوں مجلس میں نہیں آئے؟ آپ حضرات کے پاس کوئی جواب ہے؟ جن کے بزرگ مجلس میں نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ دیکھیے ہر جگہ بہانہ چلے گا، دوسری تمام جگہوں کے اوپر بہانہ چلتا ہے کہ بھائی شادی میں بھائی نہیں آ سکے بزرگ ہیں، آیا سمجھ میں؟ اور کوئی دوسرا مسئلہ ہے، کورٹ کچہری نہیں آ سکے بزرگ ہیں، بازار میں نہیں جا سکے بزرگ ہیں، پریشان ہیں نہیں جا سکے، دوسرے جو معاملات انجام دینے کے لیے تو بجائے سے ریٹائر ہو گئے ہیں، بزرگ نہیں جا سکے، لیکن کم سے کم اس میں کوئی بہانہ نہیں چلتا ہے، چونکہ یہ جو کارنامہ انجام دیا ہے، یہ پروسیشن جن کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے وہ سب کے سب بزرگ تھے، سب کے سب جو ہے وہ بزرگ تھے، چند جوان تھے باقی سارے بزرگ تھے، اور 50 سال سے اوپر کے بزرگ تھے، 90 سال کے بزرگ تھے۔ ایک 90 سال کا بزرگ جو ہے وہ میدان میں جا کے جنگ کر سکتا ہے، تلوار چلا سکتا ہے، شمشیر چلا سکتا ہے، آئے سمجھ میں؟ اور ہمارے جو ابھی بزرگ مثلا 50-55 کے ہوئے ہیں وہ مجالس میں بھی حاضر نہیں ہو سکتے۔ یہ خود ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ خود ایک سوال ہے کہ آخر وہ اس خلا کو کہاں پورا کریں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے پچھلے سال بھی شاید اس طرح کی باتیں کی تھی، آج پھر کر رہا ہوں، چونکہ عمل نہیں ہوا اس کے اوپر تو کرنا پڑیں گے۔ آخر یہ خلا جو ہے، مثلا فرض کرو آج پہلی محرم ہے، پہلی محرم کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے ان کے دل میں جو ہے وہ تڑپ کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ ایک سوال ہے یا نہیں ہے؟ کیسے انہوں نے یہ گوارا کیا ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ بیٹھ جائیں اپنے گھر میں اور مجلس حسین میں نہ جائیں؟ کیسے گوارا کیا بھائی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے گوارا کیا، کس دل سے گوارا کیا؟ آیا اس دل میں محبت ہے حسین علیہ السلام کی؟ اس دل میں محبت ہے دین کی؟ اس دل میں محبت ہے خدا کی؟ آیا سمجھ میں؟ آیا وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی عزیزان بستر پر آرام سے بیٹھ سکتا ہے، 15-20 قدم 50 قدم جو ہے وہ چلنے کے قابل ہے، آیا سمجھ میں؟ تو اس سے سب کچھ ساقط ہے۔ میں مانتا ہوں آپ نماز بھی گھر میں بیٹھ کے پڑھو،
آپ تلاوت بھی گھر میں بیٹھ کے کرو. آپ شادی بیاہ میں نہ جاؤ چونکہ آپ اس قابل نہیں ہو شادی بیاہ میں جانے کے لیے. بازار میں مت جاؤ چونکہ آپ اس قابل نہیں ہو, بازار نہیں جا سکتے, بوڑھے ہو چکے ہو. اور دوسرے جو فنکشنز ہوتے ہیں لوگوں کے اٹھنا بیٹھنے کے لیے مت جاؤ چونکہ آپ اس قابل نہیں ہو. سمجھ میں آیا؟ لیکن عزیزان گرامی ہمارے یہاں الٹا ہے. ان کا بازار قضا نہیں ہوتا ہے, ان کی شادی بیاہ قضا نہیں ہوتی ہے, ان کے دوسرے فنکشن جو ہے وہ قضا نہیں ہوتے ہیں. کہیں خدا نخواستہ اگر لڑائی چھڑ جائے تو وہ بھی قضا نہیں ہوتی ہے. اور کوئی پروگرام جو ہے وہ ان کا قضا نہیں ہوتا ہے. ان کا بڑھاپا جو ہے وہ سارے کا سارا طاری ہوتا ہے کہاں کر کے کہ یہ مجلس حسین میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ حقیقی عزادار کیسا ہوتا ہے, یہ بتا سکوں, آپ جوانوں کے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا سکوں. چونکہ جب ہم اسٹوڈنٹ ہیں مکتب عزاداری کے طلاب ہیں تو ہمیں سب کچھ معلوم ہونا چاہیے نا کہ یہ عزاداری ہم کب منانے کے قابل ہوں گے. عزیزان گرامی, آج سے 20 سال پہلے, 30 سال پہلے, 40 سال پہلے جو اس علاقے کے بزرگ ہوتے تھے وہی مجلس کی شان ہوتے تھے. اصل میں ہم لوگ تو ان کے ساتھ چل کے جاتے تھے, اگر وہ نہ جاتے تو ہم مجلس میں جا ہی نہیں سکتے تھے کبھی بھی. اگر ہمارے بزرگ ہمارا ہاتھ پکڑ کے مجلسوں میں نہ لے جاتے تو ہم لوگ مجلسوں میں کبھی نہ جاتے. لیکن آج کا بزرگ جو ہے وہ کیسا ہے؟ آج کا بزرگ جو ہے بچے کو گھر سے دھکیل دیتا ہے, جا یا تو مجلس میں مجھ سے نہیں جایا جاتا. سمجھ میں آیا؟ نہیں, تم سب کچھ کر سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو, تو چند قدم چل کر کے, زحمت اٹھا کر کے, تکلیف برداشت کر کے, رنج برداشت کر کے, سمجھ میں آیا, پریشانی برداشت کر کے, دکھ برداشت کر کے مجلس حسین میں آؤ, کیونکہ اس کی قدر ہے, اس کی قیمت ہے. یہ سب کچھ اس کے لیے برداشت کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور اگر نہیں آتے ہیں مجلس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر معاشرے اور سماج میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ پہلے ہماری زندگی جو ہے وہ گزری نوکریوں میں, گورنمنٹ کی نوکری میں گزری. اب جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے تو اب کسی کو ڈسک ہے, کسی کو گھٹنے کی تکلیف ہے, کسی کو سر میں چکر آتا ہے, سمجھ میں آیا, کسی کو کپ کپی طاری ہوتی ہے, کسی کو بے ہوشی طاری ہوتی ہے. تو اب تو کسی قابل نہیں رہے, اب کسی قابل نہیں رہے. تو یہ کب آخر جو ہے وہ اس خلا کو اور اس کمی کو کب دور کریں گے؟ یہ خلا جو ہوگا, ہمارا عزاداری سے زیادہ لگاؤ ہے. اور یہ بات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ عزاداری جو ہے وہ ہماری حیات ہے, حیات بھی ہے اور باعث حیات بھی ہے. حیات ہے, زندگی ہماری عزاداری ہے, اور اسی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں, عزاداری کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. امام حسین کے صدقے میں ہم زندہ ہیں, دنیا میں ہمارا کچھ نام و نمود ہے. آئے سمجھ میں؟ تو پھر اس میں جو ہے وہ ہمارا یہ رویہ ہو, بابا یہاں تو لڑائی ہونا چاہیے, یہاں تو جھگڑا ہونا چاہیے. باپ بیٹے سے کہے گا یار تو گھر میں بیٹھ, میں جاؤں گا, بیٹا کہے نہیں بابا مجھے بھی ساتھ میں لے کے چلو, تب تو ایک بات بنتی ہے, تب تو ایک مسئلہ ہے کہ بھائی واقعی ان لوگوں کے اندر شعور ہے. اب مثلا یہ جو ہے وہ کووڈ کا زمانہ ہے, تو کووڈ کے زمانے میں گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے 25 آدمی صرف جو ہے وہ شرکت کریں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں تو ویسے بھی 25 نہیں بنتے. چل جائے کہ یہاں پہ بھیڑ لگی ہوتی لوگوں کی اور کہتے کہ یار مجھے جانے تو اندر فرش اعضاء کے اوپر, اور یہاں لڑائی لگی ہوتی لوگوں میں کہ جی آپ مجھے جانے دو, دوسرا کہتا نہیں میں جاؤں گا, تو نہیں جا سکتا. تو ہم تو 25 جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ 25 کہاں سے ملیں گے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ بستی ہے, یہ مومنین ہیں, یہ شیعہ ہیں, یہ عزادار ہیں, سمجھ میں آیا؟ یہ ایسے لوگ ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے وہ یہ کمی جو ان کی زندگی میں آ رہی ہے, یہ غیر حاضریاں جو ہیں, یہ محرم الحرام کے مجالس سے غیر حاضری جو ہے, اگر ان کا حساب کرنا شروع کر دیا امام حسین علیہ السلام نے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے, تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟
ہمارے پاس کیا جواب ہوگا عزیزان گرامی؟ اس بات کے اوپر غور کر لیں. اپنے بزرگوں کو، جن لوگوں کے بزرگ جو ہے وہ مجلسوں میں نہیں آئے ہیں، ان کو یہ بات بتائیں جا کر کے. آج ہماری گفتگو جو ہے وہ ان کو بتائیں کہ بھائی کوئی بہانہ نہیں چلتا ہے. ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے برف میں ننگے پاؤں چلے ہیں، برف میں ننگے پاؤں چلے ہیں. کسی کے پاس جوتا ہوتا ہی نہیں تھا اس زمانے میں. آیا سمجھ میں؟ تو وہ پول لگا کے، پول جو ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہو اس کو، آپ شاید آپ نہیں جانتے لیکن کچھ لوگ جو ہے ان کو کنسیپٹ ہوگا کہ یہ جو دھان کا وہ پودا ہوتا ہے اس کی وہ ایک جوتی بناتے تھے اور وہ پاؤں میں لگاتے تھے. 2 دن چلتی، تیسرے دن پھٹ جاتی تھی. اور وہ کیا، وہ پاؤں کا تحفظ تو نہیں کرتی تھی، سردی گرمی سے تو نہیں بچاتی تھی پاؤں کو وہ، لیکن وہ چیز پہن کے پاؤں میں اور مجالس میں جاتے تھے اور دور دور جاتے تھے. اور ان کے ان زحمتوں کی وجہ سے آج ہمارا کم سے کم اس قابل ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی شیعہ ہیں. حقیقت میں نہیں لیکن نام کے شیعہ ہم ہیں، ان کی ان زحمتوں کا. اگر ہماری زحمتیں اسی طرح کی رہیں جس طرح سے ہو رہا ہے، اگلی نسل جو ہے وہ اصل بھول جائے گی. آج بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں ماشاءاللہ، لیکن وہ آگے جو لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ بھائی کوئی خاص بات نہیں ہے. اگر کوئی خاص مسئلہ ہوتا تو یہ بزرگ جو ہے تھوڑے پیچھے رہتے. سمجھ میں آیا کہ پیچھے رہتے؟ یہ نہیں پیچھے رہتے. یہ دنیا داری میں پیچھے ہیں کیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج اسی موضوع پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے نا کہ دنیا داری میں پیچھے ہیں کچھ ایک کو چھوڑ کے، باقی حساب کتاب سارا انہیں کے پاس ہے. آگے سن میں انہیں کے سائن سے جو ہے وہ آپ بینک سے کچھ نکلوا سکتے ہو، ورنہ نہیں. وہ دنیا داری کا سارا حساب ان کے پاس ہے. تو یہ جو آخرت کا مسئلہ ہے یہ کس کو دیا ہے انہوں نے؟ سمجھ میں آیا حضرات کی؟ یہ ان کو بتائیں جا کر. یہ غلط ہے. آپ کو یہ جو غیر حاضری لگتی ہے، مجلس کی غیر حاضری، اگر کہیں پر کسی کے کان میں یہ آواز پڑے کہ مجلس حسین ہو رہی ہے اور وہ نہیں آتا ہے مجلس میں، وہ حسین والا نہیں کہلا سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام نے یہی بات کہی تھی زہرقین سے. راستے میں جب ملاقات ہوئی کوفے کی طرف جاتے ہوئے، وہ ادھر سے آ رہے تھے، یہ ادھر سے جا رہے تھے، تو پوچھا کیا حال ہے کوفے کا؟ تو زہرقین نے کہا کہ قلوبہم معاک وسیوفہم علیک. وہ لوگ جو ہے ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں. یعنی عقیدہ بہت ہے ان کے اندر آپ کے سلسلے میں، لیکن عملاً جو ہے وہ آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں. جیسے یہاں کے ہم لوگ ہیں، عقیدہ ہمارا ہے، سب لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وہ عقیدتاً مانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، لیکن عملاً غیر حاضر ہیں. میدان یہی ہے بابا، ہمارے لیے میدان یہ ہے نا. یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے، عزاداری کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھیں گے اور کسی قابل ہوں گے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یا زمانے کے امام کے ساتھ جہاد کر سکیں. تو یہ پلیٹ فارم ہے جس سے ہم آگے بڑھیں گے. مسجد کا پلیٹ فارم ہے، امام باڑے کا پلیٹ فارم ہے، نماز کا پلیٹ فارم ہے، عزاداری کا پلیٹ فارم ہے. یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں. تو اس میں اگر ہم موجود ہی نہیں ہیں تو غیر حاضری تو لگی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پھر کتنی غیر حاضریاں بابا، 10 کی 10 مجلسوں سے غائب. آگے سمجھ میں؟ اور پچھلے سال بھی غائب، اس سال بھی غائب. اور اگر 10 سال خداوند عالم اس کے بعد زندہ رکھتا ہے تو غائب ہی غائب. تو پھر کیا ہوگا؟ پوچھا نہیں جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم تو کسی مجلس میں آئے ہی نہیں تو کیسے عزادار ہو؟ ایسا نہیں کیسے چاہنے والے ہو، کیسے ماننے والے ہو؟ کسی مجلس میں حاضر ہی نہیں ہوئے. حاضری تو لگتی ہے نا، مجلس میں آنے والوں کی حاضری لگتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اور حاضری خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس لگتی ہے. اس کی حاضری انہی کے پاس لگتی ہے اور دوسرے کسی کے پاس نہیں. وہی خود حاضری لگاتی ہیں، خود دیکھتی ہیں کون آیا کون نہیں آیا، اور خود ہی ان کا حساب بھی وہ کریں گی. سمجھ میں آیا؟ تو پھر اتنی غفلت جو ہے وہ
اتنی غفلت نہیں ہونا چاہیے. لہذا یہ ایک پیغام ہے جو آپ حضرات تک بھی میں نے پہنچایا اور آپ کے ذریعے سے ان لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. اس کو یاد رکھیں. سمجھ میں آیا؟ اور پھر ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. عزیزان گرامی، یہ محاذ ہے، یہ محاذ ہے. کیا یہ محاذ ہے؟ اور اس محاذ پر سب سے آگے جو ہے وہ زمانے کا امام ہے. زمانے کا امام ہے. دنیا میں اس وقت کتنے مقامات کے اوپر مجلسیں برپا ہو رہی ہیں آج کے شب میں، اور کتنی مجلسوں میں وہ جاتے ہوں گے، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. کتنی مجلسوں میں جاتے ہوں گے، کتنی مجلسوں میں شرکت کرتے ہوں گے، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. لہذا اتنا بڑا بقرات ابھی کوئی سادات میں پیدا نہیں ہوا ہے کہ جو مجلس حسین سے مستثنا ہو. وہ انہی گناہ گاروں میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، میرے جیسے گناہ گاروں کے درمیان آ کر کے مجلس میں بیٹھتے ہیں. جناب سیدہ ایسے ہی میرے جیسے گناہ گاروں کے درمیان آ کر کے مجلس میں بیٹھتی ہیں. رسول خدا آ کر کے میرے جیسے گناہ گاروں کے درمیان مجلس میں آ کر کے بیٹھتے ہیں. لیکن ہم میں سے کچھ اتنے جو ہے وہ کپا بن جائیں، مثلا بعض چیزیں دماغ میں بٹھا کر کے کہ نہیں صاحب ہم تو بڑے وہ ہو گئے ہیں، اب ہم مجلس میں جا کے ان لوگوں کے درمیان کیسے بیٹھ سکتے ہیں. تو وہ یہ کپا ہی رہے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بعض لوگوں کے دماغ میں یہ خناس بھی ہے نا بھرا ہوا، بابا ان کی ہوا جہنم میں نکلے گی جا کر کے، یہاں نہیں نکلے گی، وہاں جہنم میں سیدھے ان کی ہوا نکال دیں گے فرشتے پکڑ کر کے. اس وقت تو سب دماغ ٹھکانے آ جائے گا. یار یہ بچوں کے درمیان میں بیٹھ کر کے عزاداری منانا جو ہے یہ باعث فضیلت ہے، باعث شرف ہے. ہم میں سے اگر کوئی صاحب معلومات ہے، صاحب علم ہے، صاحب فضیلت ہے، آیا سمجھ میں، یا فرض کرو کوئی صاحب طریقت ہے، اصل طریقت کا تو کسی کو پتہ نہیں کہ ہوتی کیا ہے، سمجھ میں آیا، یا اس طرح کے کچھ دوسرے لوگ ہیں، تو بابا تم مجلس میں آؤ، مجلس حسین میں عزاداروں کے درمیان آ کر کے بیٹھو اور اپنے علم سے ان کو فائدہ پہنچاؤ. آیا سمجھ میں، جو تمہارے پاس ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرو تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. عزاداری اسی لیے برپا کی جاتی ہے. کوئی کلاس لو آ کر کے، یا اگر نہیں تو آ کر کے سنو، کم سے کم تمہیں کچھ حاصل ہو جائے. لیکن ہم لوگوں کے دماغ جو ہیں وہ بہت اونچے ہیں، سمجھ میں آیا. تو وہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے مجلس حسین سے کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی کتنا بڑا تیس مار خان کیوں نہ ہو. اگر وہ یہ سوچ کے مجلس میں نہیں آیا ہے، کوئی اس طرح کا خناس دل میں رکھ کے مجلس میں نہیں آیا ہے، تو وہ کسی قابل نہیں ہے. اس کو تو اصلا دھتکار دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا. جب عزاداروں کو بلایا جائے گا تو اس کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا جائے گا اس وقت. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کوئی مستثنا نہیں ہے. آیا سمجھ میں، کوئی مستثنا نہیں ہے. آج کے مجلس میں جو نہیں آیا ہے طبعاً اس کی غیر حاضری لگی ہے. اب اس کا جبران نہیں ہو سکتا ہے. اس کا جبران کیسے ہوگا؟ آج کا دن تو گیا نا، جو دن چلا جاتا ہے واپس آتا ہے، واپس نہیں آئے گا. تو یہ غیر حاضری ہے، یہ خلا ہے. لہذا وہ جو آیا ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے، وہ اس کے برابر نہیں. جو یہاں مجلس میں آیا وہ اس کے برابر نہیں. لہذا اس کو منہ چھپانا چاہیے. کل اس کو سب کے سامنے حاضر نہیں ہونا چاہیے، منہ چھپانا چاہیے اپنا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، غیر حاضری ہوئی ہے، آگے سمجھ، اور اس کو معافی مانگنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام سے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، زمانے کے امام سے معافی مانگنا چاہیے، اور پھر مجلس میں حاضر ہونا چاہیے. کوئی مستثنا نہیں ہے، اسے کوئی مستثنا نہیں ہے. اور عزیزان گرامی دیکھیے، میں عرض کر چکا ہوں یہ باتیں، یہ اقدار ہیں، یہ اخلاقیات ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں اتنے سارے لوگ جو ہے مجلس میں جمع ہوئے ہیں اور ایک آدمی گھر میں بیٹھ جائے اور کہے کہ نہیں صاحب میں تو یہیں پڑھ لوں گا، میں تو یہیں پڑھ لوں گا. کیوں؟ تجھے تکلیف کیا ہے جا کے مسجد میں بیٹھنے؟ لوگوں کے درمیان کیوں نہیں بیٹھ سکتا ہے تو جا کر کے؟ تیری ناک کٹی ہے یا دھوم کٹی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ بابا کیا تکلیف ہے؟ لوگوں کے درمیان آؤ بیٹھو.
لوگوں کے درمیان اجتماعیت ہے، اور جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہی مادر حسین علیہ السلام خوش ہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ عزادار جو ہے وہ مجلس میں آئے ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے. سمجھ میں امام زمانہ خوش ہوں گے، یہاں آؤ بابا، یہاں لوگوں کے درمیان بیٹھو، آ کر کے بیٹھ کے مجلس کرو. اور اگر کوئی اپنا کوئی مثلا کوئی رائے دینا چاہتا ہے، کوئی مشورہ دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، سننے کے لیے ہم تیار ہیں. سمجھ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اصلا آپ کو اختیار ہے، جو لوگ یہاں پر حاضر نہیں ہیں اور ان کے دماغ میں کچھ اس طرح کا خناس ہے، ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کا ذاکر لے آئیں. میں وہاں بیٹھ کے سنوں گا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا، کم سے کم مجھے ادھر بیٹھ کے سننے کا شرف حاصل ہوگا، فضیلت حاصل ہوگی. جو عزاداروں میں بیٹھ کے فضیلت حاصل ہوتی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، وہ بہت بڑی فضیلت ہے. آئے سمجھ، بہت بڑی فضیلت ہے. جو عزادار مجلس میں آ کر کے بیٹھتا ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے امام خدا کی بارگاہ میں، بہت بڑا اجر ہے اس کا، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کو اجر دینے کا. توجہ کیا آپ نے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں، ان کے اوپر غور ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اور معاشرے میں تبدیلی جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے، تبدیلی لانے کی کوشش کرنا چاہیے، بدلنا چاہیے معاشرے کو، سماج کو بدلنا. آپ دوسرے جگہوں پہ جاؤ عزیزان گرامی، جا کر کے دیکھو اس وقت جو ہے وہ اصل بچہ، بوڑھا، معذور، غیر معذور، بے ساکھیوں پہ چلنے والا مجلس میں بیٹھا ہوگا. بہت سارے علاقے ایسے ہیں مجلس میں بیٹھا ہوگا، گھر میں نہیں بیٹھا ہوگا، مجلس میں ہوتے ہیں، آتے ہیں مجلس میں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے اس کا ثواب ہے بہت بڑی، ان کو عقیدت ہے نا. جب عقیدت ہے تو جب محرم شروع ہوا ہے تو کیسے سید ہیں ہم کہ اصل مجلس برپا نہیں کرتے ہیں اور مجلس میں جا کر کے نہیں بیٹھتے ہیں. یہ بہت ہی بڑا نقصان ہے، اور اس نقصان کی تلافی ہونا چاہیے. اور جب اتنے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ مومنین آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے تبدیلی پیدا ہوگی معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہمارے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی. میں نے خطبے سے شروع کیا تھا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. ہمیں اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے اس طرف ہماری ہدایت کی، اس طرف ہماری ہدایت ہمارے دل میں ڈالا. سمجھ میں کہ ہم چلے مجلس میں چلتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ ہدانا لہذا. اور اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہم اس طرف نہیں آ سکتے، اس طرف ہم نہیں آ سکتے تھے. یہ اللہ کا لطف ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. تو خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمیں ہدایت نصیب ہوئی اللہ کی طرف سے اور ہم مجلس اعضاء میں آئے. آئے سمجھ میں؟ اگر وہ ہدایت نہیں کرتا تو ہم لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہدایت نہ کرتا تو ہم اس قابل نہ ہو پاتے کہ ہم مجلس میں آئیں. ہم آئے ہیں، اس پر ہم شکر ادا کریں جتنا پروردگار عالم کا، تو نعمت میں اضافہ ہوگا. پھر وہ اور حوصلہ عطا کرے گا اور ہمت عطا کرے گا، اور ہم پہلے سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ مجلس اعضاء میں حاضر ہوں گے. توجہ کی آپ نے؟ اور جو کچھ وہاں پہ بیان ہوگا وہ سنیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے. اور جس کے دماغ میں جو بات ہوگی کہنے کے لیے، کوئی مشورہ ہوگا دینے کے لیے، تو وہ آئے گا ممبر پہ، آ کر کے اپنی بات رکھے گا، اپنا مشورہ رکھے گا، بیان کرے گا، یا اپنی طرف سے خراج عقیدت بیان کرے گا، خراج عقیدت بیان کرے گا. عزیزان گرامی، یہ مت کہیے کہ، یہ مت سوچئے گا کہ بھائی ہماری کون سنتا ہے، نہ، سب کی سنی جاتی ہے. پروردگار عالم سب کی سنتا ہے، اور ہم بھی سنتے ہیں اگر کوئی کوشش کرے سنانے کی. آیا سمجھ میں؟ سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لہذا یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ ہم اس قابل ہوئے، اور اگر وہ ہماری ہدایت نہیں کرتا تو ہم مجلس میں آنے کے قابل نہ ہوتے. اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو کہ ہر نعمت جو ہے
اس پر خدا کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. یہ نعمت ہوتا ہے اس کی نعمت میں پروردگار عالم مزید نعمتیں جو ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے. اور اگر نعمت کا انسان شکر ادا نہیں کرتا، اس کو لائٹلی لیتا ہے، ہلکا لیتا ہے، تو خداوند عالم جو ہے وہ کفران نعمت کرنے والے کے لیے اس کا عذاب جو ہے وہ بہت دردناک ہے. اسی لیے ہم ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہمارے ہاں اس بات کی زبردست تاکید ہے کہ جب آپ نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد سجدہ شکر کرو، سجدہ شکر ادا کرو. ہمارے سجدہ شکر ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. ایسے نہیں کہ نماز پڑھ کے اٹھ کے ایک دم سے جو ہے وہ ادھر گھوم کے اور کھسک جاؤ، تو سجدہ شکر ادا نہ کرو. اس بات پر خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہم نماز پڑھنے کے قابل ہوئے ہیں. تو سجدہ شکر ادا کر کے چاہے مختصر ہی سے 3 بار شکرن پڑھو اس میں، لیکن شکر ادا کرو، سجدہ ادا کرو. ایسا نہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم اس کو دوست رکھتا ہے کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا ہے اس بات پر کہ اس کو توفیق ملی ہے نماز پڑھنے کی. ہمارے یہ چیز اسی لیے رکھی گئی ہے، حکمت ہے. اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں. پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اس کی نماز لے جا کے اس کے منہ پہ مار دو. یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ نماز کی توفیق اس کو کہاں سے ملی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ نماز کی توفیق اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے. عمل خیر کی توفیق اللہ کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتی ہے. برائیاں انسان کرتا ہے اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، لیکن عمل خیر کے پیچھے پروردگار عالم کی توفیق جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے. آیا سمجھ میں؟ توفیق کا مطلب یعنی موافقت، یعنی خدا چاہتا ہے کہ تم عمل خیر انجام دو، اس کی مرضی ہے کہ تم عمل خیر انجام دو. آیا سمجھ میں؟ تو اس کی طرف سے توفیق ہے، عنایت ہے، اس کی طرف سے طاقت ہے، اس کی طرف سے توانائی ہے، تو وہ عمل خیر انجام دینے کے قابل ہوتا ہے. تو اس پر خداوند عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے. چنانچہ اگر کوئی ہمارے یہاں مثلا فرض کرو کہ نماز پڑھتا ہے اور شکر ادا نہیں کرتا، کھسک جاتا ہے، تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. تو پھر جانے کے اس کے بعد جب آپ نے سجدہ شکر ادا کیا تو اب آپ کو یہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نماز لایا کون ہے، یہ نماز کس نے ہمیں دی ہے، یہ نماز کس نے ہمیں سکھائی ہے، یہ نماز کس نے ہمیں پڑھائی ہے، اس کے رکوع و سجود کا طریقہ کس نے بتایا ہے، اس کا ذکر ہمیں کس نے بتایا. توجہ کیا آپ نے؟ اللہ نے تو کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. کتنی پڑھنا ہے؟ اللہ نے کہیں پر قرآن مجید میں نہیں کہا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام نہ کرو، اور نماز کے بعد زیارت نہ پڑھو. سلام کرنا، زیارت پڑھنا، یہ ان سے گویا ان کے حوالے کرنا ہے. نماز کو ان کے حوالے کرنے کے مترادف ہے کہ جب ہم کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے ہیں. تو جو لوگ ظاہر سی بات ہے کہ نہ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، نہ اس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، بس ایک بار آخری سجدہ ہوا، سلام پھیرا، اس کے بعد اٹھ کے رفع چکر ہو گئے. پروردگار عالم کہتے ہیں اس کی نماز بھی اس کے منہ پہ مار دو. سمجھ میں آیا؟ یہ لے کے جائے آپ نے، آج مجھے اس کی نماز کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کو صلوات پڑھیں بآواز بلند. بہرحال محرم کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ پورے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائے اور بالکل عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اور شوق کے ساتھ. شوق مجلس میں ایسے نہیں آئے کوئی کہ بھائی اب جب مجلس برپا ہو گیا تو چلو جانا ہی پڑے گا، اب کیا علاج ہے اس کے سوا کوئی نہیں. اگر فرض کرو یہاں پہ مجلس نہ ہوتی آج مثلا، تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو مجلس کا اہتمام کرنے والے تھے؟ ایک یہ سوال بھی ایک ہے نا، کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو مجلس کا اہتمام کرنے والے تھے؟ سمجھ میں آیا؟ مجھے یاد ہے کچھ لوگوں کو میں نے فون کر کے کہا کہ بھائی
مجلس میں تبرک بنانے کے لیے آ جانا. سمجھ میں آیا؟ ان میں سے کچھ آئے کچھ نہیں آئے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے تبرک بنانا نہیں آتا ہے، یہاں کوئی تبرک بنانے والا نہیں ہے. یہ بھی ایک طرح کا امتحان ہے، اتمام حجت ہے. اگر ہم دعوت دیتے ہیں کسی کو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اتمام حجت. آؤ آپ لوگ اپنے ہاتھ میں لو، تبرک اپنے ہاتھ میں لو، دوسرے پروگرام اپنے ہاتھ میں لو. اصل کوئی اسٹیٹ سیکریٹری بنے آپ میں سے، کوئی زیارت عاشورہ آ کر کے پڑھا کرے، اور پھر اس کے بعد سلام پڑھو، نوحے پڑھو، قصیدے پڑھو، جو کچھ پڑھنا ہے پڑھو، جتنے پڑھ سکتے ہو سارے پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جاگتے رہو، میں بھی جاگتا رہوں گا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جتنا آپ وقت دو چاہتے ہو اتنا لو مجلس کے لیے وقت. لیکن خود اندر جو ہے وہ انسان کے ایک شوق و جذبہ ہونا چاہیے نا، ایک اہتمام اس کے لیے جو ہے وہ کرنا چاہیے. انسان کو انتظام کرنا چاہیے. کم سے کم 100 فون میرے پاس آنا چاہیے تھے دن میں کہ جی آج کوئی مجلس کا ہے پروگرام یا نہیں ہے، اور اہتمام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ہم آ کر کے دیکھیں، کوئی پرابلم ہو، کوئی پریشانی ہو تو اس کو دور کریں. آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ یا خود پروگرام رکھتے یا پھر مجھے فون کر کے کہتے کہ بھائی یہ ہے، کیا پروگرام ہے آج. ایک فون آیا صرف میرے پاس، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ چیز اپنی جگہ پر جو ہے وہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بھائی ہم یہاں پہ مجلس رکھی ہے تو اب تو جانا ہی پڑے گا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اس کو نہیں کہتے مجلس میں شرکت. بھائی یہ شوق نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے. آئے سمجھ میں؟ مجلس میں شرکت جو ہے وہ ایسے ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ ہاں یہ مجلس جو ہے وہ اس کے دل میں رچی بسی ہے، اور اس کو اس سے محبت ہے، اس کو اس سے لگاؤ ہے، اور یہ اپنے لیے اس کو ایک سرمایہ سمجھتا ہے. دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی سرمایہ سمجھتا ہے. سرمایہ ہے نا عزیزو. اگر مجلس ہاتھ سے نکل گئی تو ہم سوچتے کچھ بھی نہیں، بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. اگر مجلس ہاتھ سے نکل جائے تو مجلس ہاتھ سے نکل جائے تو بہت بڑا سرمایہ نکل گیا، پھر وہ واپس نہیں آئے گا. اگلی بار جب آپ کرو گے تو وہ الگ سے سرمایہ ہوگا، لیکن جو نکل گیا وہ واپس نہیں آئے گا. تو اس کو ایک سرمایہ سمجھ کے اس کو کیش کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ آنا چاہیے نا. ہمیں اجر چاہیے، ہمیں ثواب چاہیے، ہمیں خوشنودی خدا چاہیے، خوشنودی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چاہیے، توجہ چاہیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. اور عنایت چاہیے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس کے بغیر نہ ہماری دنیا کچھ ہے اور نہ ہماری آخرت کچھ ہے. کسی کی دنیا اور آخرت اس کے بغیر نہیں، کسی کی بھی نہیں ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر کوئی کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور آج دنیا آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ رہی ہے. آیا سمجھنا. لیکن عزیزوں اور دوستو، ہم میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے. ہم میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے. ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے بھی ہوں، تابع فرمان بھی ہوں، مطیع بھی ہوں، اطاعت گزار بھی ہوں، حکم ماننے والے بھی، حکم بھی مانیں ان کا، عقیدت بھی رکھیں ان سے. آئے سمجھ میں؟ لیکن ساتھ میں ان کا حکم بھی ہمیں ماننا ہے. ہر حکم جو ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں ماننا ہے. اگر ہم حکم نہیں مانتے تو اس طرح سے دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں کہ جو مانتے ہیں، فضیلت پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بڑے پیمانے پر ذکر کرتے ہیں، بڑے پیمانے پر نعت اور قصیدہ پڑھتے ہیں، لیکن حکم نہیں مانتے. سمجھ میں فرق ہے؟ دونوں میں فرق ہے. اصل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور ان کے کمالات اور اللہ کی طرف سے جو ان کے مراتب ہیں اور جو ان کے مناصب ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ دنیا میں صرف انہیں کی اطاعت کی جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انہیں سے محبت بھی کی جائے اور انہیں کی اطاعت بھی کی جائے. آیا سمجھ میں؟ اور پھر ان کی محبت اور اطاعت، یہ دونوں چیزیں اگر ساتھ مل جائیں، دونوں چیزیں اگر ساتھ مل جائیں تو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. محبت اور اطاعت کا
ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے. ہمارے یہاں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں تو اب اس کے علاوہ پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. توجہ کی آپ نے. لیکن اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں ہیں، خالی کھلی محبت ہے تو خالی محبت کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر وہ اطاعت نہیں کرتا ہے تو خالی محبت جو ہے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ محبت نہیں کر سکتے. خالی محبت آپ کو چاہیے، دنیا ساری محبت کرے گی، آپ ان سے کہو. لیکن دنیا کو جا کر کے جو ہے وہ پریشانی کہاں پہ لاحق ہوتی ہے؟ پریشانی اس وقت لاحق ہوتی ہے کہ جب یہ منصب پر ہوں فائز. سمجھا؟ جب حکمرانی ان کے ہاتھ میں ہو، جب حکومت ان کے ہاتھ میں ہو، جب اقتدار ان کے ہاتھ میں آنے والا ہو تو دنیا کو پریشانی وہاں سے ہوتی ہے. توجہ کی آپ نے. لہذا ضروری ہے کہ یہ ہمارے مولا ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، اور انہی سے ہمیں محبت بھی ہے. توجہ کی آپ نے. مولا ہیں تو اور آقا بھی ہیں، اور ان سے محبت بھی. دونوں چیزیں انہی کے ساتھ وابستہ ہیں. سمجھ میں آیا؟ اگر دونوں چیزیں ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گی تو پھر کسی کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے. دونوں چیزیں ان کے ساتھ وابستہ رکھنے کے لیے ہمارے پاس نماز بھی ہے، ہمارے پاس عزاداری بھی ہے، ہمارے پاس دین کے اصول بھی ہیں، ہمارے پاس دین کے فروع بھی ہیں. ان سب کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ محرم کا زمانہ اور یہ عزاداری کے ایام یہ انہی چیزوں کی یاد دلانے کے لیے ہیں. توجہ کی آپ نے. ہر سال انہی چیزوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہیں. اور یہ اہتمام جو کیا گیا تھا کربلا میں، اور کربلا کے بعد زندان شام میں جناب زینب نے جو ہے وہ عزاداری کی بنیاد رکھی ہے. زندان میں، شام کے زندان میں یہ سوچ سمجھ کر کے بنیاد رکھی، جذبات میں نہیں. زندان شام میں جو عزاداری کی بنیاد حضرت زینب اور امام زین العابدین علیہ السلام نے رکھی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ زمانے کا امام موجود تھا، اس کے سامنے حضرت زینب نے یہ خواہش کی تھی کہ ہمیں آزادی تو ملی ہے لیکن پہلے ہم یہاں مجلس حسین برپا کرنا چاہتے ہیں زندان میں. توجہ کی آپ نے. یہ بنیاد رکھی وہاں سے، اور وہاں سے پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کا چرچا گیا. اور آج پوری دنیا میں جو مجلسیں برپا ہیں یہ جناب زینب اور امام زین العابدین علیہ السلام کی دین ہے، ان کے وجود کے صدقے میں آج دنیا میں مجلسیں برپا ہو رہی ہیں. اور مقصد کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے مقصد وہی تھا کہ جس مقصد کو یزید مٹانا چاہتا تھا اور اس کی خاطر وہ ہمیں قید کر کے یہاں تک لے آیا ہے، اس مقصد کا سب سے پہلے ذکر جو ہے وہ زندان شام میں ہو گیا. اور حسین علیہ السلام کی فتح کا اعلان جو ہے وہ سب سے پہلے وہاں پہ ہوا. چونکہ وہاں وہ قیدیوں کو اسیر کر کے لے جا کر کے جو ہے وہ یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ باغی نے معاذ اللہ بغاوت کی ہے، میں نے اس کا سر کچل دیا ہے اور اب میری حکومت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. توجہ کی آپ نے. زندان شام میں مجلس برپا کر کے شہزادی نے اس بات کا اعلان کیا کہ تو بھی جھوٹا، تیرے عزائم بھی جھوٹے اور تیرا مقصد بھی جھوٹا تھا، لہذا تو ناکام ہوا. حسین نے شہادت دے کر کے بھی کامیابی حاصل کر لی ہے. توجہ کی آپ نے. اور شام کو زینب نے ایسا فتح کیا شام کو کہ وہاں پر کسی کا اقتدار اس کے بعد جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکا. زینب کا اقتدار ہے آج بھی شام کے اوپر. اور جن لوگوں نے حضرت زینب کو، جن کی اولادوں نے قیدی بنایا تھا، جس نے قیدی بنایا تھا اس کا تو کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے. توجہ کی آپ نے. اور ان کے جو بڑے تھے ان کے جا کے حالت وہاں پہ دیکھو، حالت زار آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک طرف حضرت زینب کا دربار ہے، دربار حضرت زینب کا جو عرش کے برابر ہے، اور دوسری طرف وہ دربار جو اس وقت بہت بڑا دربار تھا، ان کا مزار جا کر کے دیکھو تو وہ آج قید و بند میں ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے چاروں طرف سے. ایسے میں کسی کو اجازت نہیں وہاں جا کے سلام کرنے کی، اس لیے کہ سلام کرنے والے جاتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ. توجہ کی. ایسی سزا ملی ہے حضرت زینب کی طرف سے کہ وہاں اب سلام کرنے والا نہیں جاتا ہے، وہاں اب دوسرے لوگ جاتے ہیں جو جا کر کے جوتے برساتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اس
سے جو سبق ملتا ہے ہمیں عزیزان گرامی، اس سے جو سبق ملتا ہے اس کو یاد رکھو کہ زینب نے بہت مختصر تعداد کے ساتھ جو زندان شام میں مجلس برپا کی، مختصر تعداد، وہ لٹے ہوئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اسیر تھے، قیدی تھے، کوڑے برستے رہے تھے ان کے اوپر، اور قید و بند کی اذیتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، اور کھانے کے لیے بھی جو ہے وہ برابر ان کو نہیں، جو کہ قیدیوں کو کھانا پورا طور پر نہیں دیا جاتا ہے، قیدیوں کو کھانا پورا نہیں دیا جاتا ہے، ایک ٹائم دیا جاتا ہے، دوسرے ٹائم نہیں دیا جاتا ہے، پانی بھی تھوڑا دیا جاتا ہے، پورا پانی نہیں دیا جاتا کہ اس سے کوئی قیدی اپنی پیاس بجھا سکے۔ قیدیوں جیسا سلوک کیا نا اہل حرم کے ساتھ، ان قیدیوں کے ساتھ زینب نے مجلس برپا کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر تم اس شان سے مجلس برپا کرو گے تو اس مجلس کے اندر اثر ہے، اور یہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے جو حکمران ہیں اس وقت، ان سب کے تخت و تاج جو ہے وہ سرنگوں ہو سکتے ہیں، اور دنیا سے ان کا قلع کما ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی شیطانی طاقتیں ہیں اس مجلس حسین کے صدقے میں ان کو مٹایا جا سکتا ہے، طاغوت کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے اگر اس جذبے کے تحت مجلس برپا کی جائے، جس جذبے کے تحت جو ہے وہ زندان شام میں حضرت زینب نے برپا کی تھی۔ توجہ کی آپ حضرات ہیں، یہ وہی زینب ہے عزیزوں اور دوستوں کہ جو جب مدینے سے چلی تھیں زینب تو ان کی کیا شان تھی، کیا عظمت تھی زینب کی۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ محرم کا چاند جیسے ہی سن 61 ہجری کا نمودار ہوا تھا تو حسین علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ کربلا کی سرزمین کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر، گئے کہاں سے تھے؟ مدینے سے تھے۔ 28 رجب کو سن 60 ہجری حسین نے مدینے سے سفر کا آغاز کیا ہے، اور اس وقت آغاز کیا کہ جب امیر شام دنیا سے رخصت ہوا اور اس نے اپنے منحوس اور ناپاک بیٹے کو تخت خلافت پر بٹھا دیا، اور اس نے پیغام پہنچایا کہ حسین سے بیعت لو، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو، عبداللہ ابن عمر سے بیعت لو، مدینے والوں سے بیعت لو، اور جو بیعت نہیں کرتا ہے اس کا سر قلم کر دو۔ تو بس میں چند جملوں میں آپ کی زحمت تمام کروں۔ حاکم مدینہ نے امام حسین علیہ السلام کو رات کی تاریکی میں آپ نے دربار میں بلایا۔ جب اس کا بلاوا آیا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین جانے کے لیے نکلے تو علی اکبر بھی ساتھ ہو لیے، عباس بھی ساتھ ہو لیے، محمد حنفیہ بھی ساتھ ہوئے، سارے جتنے بھائی تھے وہ سب ساتھ ہوئے۔ بنی ہاشم کی ایک جماعت تھی جو حسین کو ساتھ لے کر کے دربار میں پہنچی تھی۔ جیسے حسین دربار میں پہنچے، حسین نے سب سے کہا کہ تم باہر رک جاؤ، تم سب لوگ باہر رکو، صرف میں اکیلا اندر جاؤں گا۔ وہاں جا کر کے ولید سے بات ہوئی تو ولید نے کہا کہ یزید کا حکم آیا ہے کہ یا آپ بیعت کر لو یا آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ ایسے میں تو حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بیعت جو ہے وہ اس طریقے سے بند کمرے میں نہیں ہو سکتی، اگر مجھ سے بیعت لینا ہے تو کل لوگوں کو جمع کرو میدان میں اور وہاں آ کر کے مجھ سے بھرے مجمع میں جو ہے وہ بیعت لو۔ یہ کہہ کر کے حسین جانے لگے تو وہاں پہ مروان بیٹھا تھا۔ مروان نے کہا ولید اگر اس وقت حسین ہاتھ سے نکل گئے تو پھر خون کی ندیاں بہیں گی، تب جا کر کے حسین کہیں قابو میں آئیں گے، بہتر یہی ہے کہ یہیں پر حسین کا سر قلم کر دے۔ ایک مرتبہ فرزند زہرا نے کہا یہ ابن الزرقاء، اے زناکار عورت کے بیٹے، تیری یہ مجال کہ تو حسین کا سر قلم کرے۔ بس حسین کی آواز بلند ہونا تھی کہ ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوان تلواریں سونتے ہوئے دربار میں داخل ہو گئے۔ جناب عباس، جناب علی اکبر اور دوسرے جتنے بھی تھے سب کے سب دربار میں آ گئے اور کہا کہ مولا حکم دیں تو اس کا سر یہیں پہ قلم کر دیتے ہیں جس نے گستاخی کی ہے۔ حسین نے کہا نہیں، یہ جنگ کا موقع نہیں ہے، ہمیں یہاں پر جنگ نہیں کرنا ہے۔ بس جو دوستو ایک مرتبہ عباس اپنی حسرت لے کر کے وہاں سے بھی باہر آ گئے، عباس کو جنگ کا موقع نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن حسین نے اپنے تمام گھر والوں کو جمع کیا ایک جگہ اور ان کو بتایا کہ اب مدینے میں ہم رہ نہیں سکتے ہیں،
ہمیں مدینے سے کوچ کرنا پڑے گا، مدینے کو چھوڑنا پڑے گا، نانا کے وطن کو اور اپنے اس وطن کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور اس نیت سے حسین قبر رسول پہ حاضر ہوئے اور جا کر کے فریاد کی کہ نانا جان، اب امت کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ کے شہر میں میں مجبور ہوں آپ کا مزار چھوڑنے پر، میں مجبور ہوں آپ کی قبر چھوڑنے پر۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ وہاں سے اٹھے اور فاطمہ زہرا کی قبر کے اوپر آئے اور آ کر کے آواز دی، اماں جان، آپ کے بیٹے کو آپ کے مزار پر رہنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ حسین ترک وطن کے اوپر مجبور ہو گیا ہے، حسین کو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ حسین کی آنکھ لگ گئی، اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے حسین کی آنکھ لگی، حسین کو سکون ملا۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے کہا، میرے فرزند، تو جا رہا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اکیلا جائے گا؟ تجھے اکیلا نہیں جانے دے گی تیری ماں، میرے لال، تو جہاں جہاں جائے گا تیری یہ دکھیاری ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی، چاہے وہ کربلا کا میدان ہو یا شام کا قید خانہ ہو یا کوفے اور شام کے درمیان کا سفر ہو، تیری ماں ہر منزل پر اور ہر موڑ پر تیرے ساتھ رہے گی۔ اس ایک مرتبہ حسین کی آنکھ کھلی تو حسین نے سوچا کہ اب تو جانے کی اجازت مل گئی ہے، کوچ کا حکم دیا، سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اونٹوں کو جو ہے وہ تیار کیا جانے لگا، بیویوں کو سوار کرنے کی باری آئی۔ علی اکبر آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، محمد حنفی آگے بڑھے۔ بنی ہاشم کا ایک حلقہ تھا جو زینب کو سوار کروا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا زینب آج خوش نصیب ہو، اتنے سارے سوار کرنے والے موجود ہیں۔ بس ایک مرتبہ روز عاشور جب کوئی شہادتیں ہو گئیں اور پھر قیدی بنایا جانے لگا تو زینب نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا، مگر اس کے بعد زینب چاروں طرف دیکھنے لگی، شاید دل سے پکار رہی ہوں، بھیا عباس آؤ، مدینے میں شان و شوکت کے ساتھ سوار کیا تھا، یہاں کون ہے جو مجھے سوار کرے؟ شاید علی اکبر کو آواز دی ہوگی، شاید اپنے بچوں کو آواز دی ہوگی، سب کو آواز دی ہوگی، لیکن عزیزوں اور دوستوں اس کے بعد زینب کیسے سوار ہوئی یہ کسی نے نہیں بتایا۔ بس اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک مرتبہ یہ قافلہ چلنے لگا، بس ایک زحمت آپ کو دے رہا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ قافلہ چلنے لگا، وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھا، پھر قافلہ رک گیا۔ کیوں رکا ہے قافلہ؟ ایک مرتبہ حسین نے پوچھا قافلہ کیوں رکا ہے؟ کہا علی اصغر صغرا کی گود میں ہے اور ساری بیویاں جاتی ہیں مگر کسی کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، علی اصغر صغرا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، یہ چند دن کا بچہ ہے، آگے بڑھ کر کے ایک مرتبہ بچے کے کان میں کچھ کہا، بچے نے حسرت بھری نگاہ سے اپنی بہن کو دیکھا، گویا زبان حال سے کہہ رہے ہو کہ بہن اب تو جانا ہی پڑے گا۔ بابا نے ایسا سوال کر دیا ہے کہ اب اس کے بعد علی اصغر نہیں روک سکتے۔ شاید حسین نے یہ کہا ہو کہ میرے ننھے مجاہد تم اگر نہیں چلو گے تو شہداء کی فہرست میں کمی رہ جائے گی، اور سرزمین کربلا کے اوپر حسین کی مظلومیت کا اور حسین کی پیاس کا، حسین کی عطش کا اللہ اکبر گواہ کون ہوگا؟ کون گواہی دے گا؟ کون ہوگا
کہ جو حسین کی زبان بن کر کے اپنی زبان سوکھے ہونٹوں کے اوپر پھیر کر کے اپنی پیاس کی اور کربلا والوں کی پیاس کی اور حسینی قافلے والوں کی پیاس کی حجت تمام کرے گا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون قسما بقضائه وتسليما لأمره. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حسين يا